دوست بنانے کیسے چاہیے, دوست کس طرح کے ہونے چاہیے, اور کس طرح کے دوست ہم نے بنائے ہوئے ہیں. ان بنائے ہوئے دوستوں کو بھی ہم چیک کریں گے کہ ان میں سے کن کو ہمیں رکھنا چاہیے اور کن کو نہیں رکھنا چاہیے. پھر یہ بھی چیک کریں گے کہ جن کو رکھنا چاہیے کیوں رکھنا چاہیے, اور جن کو نہیں رکھنا چاہیے کیوں نہیں رکھنا چاہیے. یہ ساری ڈسکشن کریں گے. آج اپنے سارے دوستوں کے بارے میں آپ نے ساتھ ساتھ سوچنا ہے کہ کیا وہ ان پرنسپلز اور ان اصولوں کے مطابق آ رہے ہیں. اگر نہیں آ رہے تو میں آپ کو وجہ بتاؤں گا کہ نہیں آ رہے تو ان کو ہٹا دو, کیوں ہٹا دو وہ بھی میں وجہ بتاؤں گا. یہ سارا آج آپ نے سیکھنا ہے. مکمل ٹاپک ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ دوستوں کو ڈسکس کریں, کوئی چیز اس میں چھوڑیں نہیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو متس چلی آ رہی ہیں, جو بکس بتاتی ہیں, وہ بھی چیز آپ کے سامنے رکھوں, جو ہمارا مذہب بتاتا ہے وہ بھی چیز آپ کے سامنے رکھوں. دوستوں کے بارے میں مکمل ہم بریفلی ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ. تو آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. ساتھ ساتھ پھر کوئی کوشچن ہوا تو آخر پہ انشاءاللہ لے لیں. اچھا, دوست ہونے کیوں چاہیے, پہلے یہ آپ تھوڑا سا جواب لے لیں. دوست اس لیے ہونی چاہیے کہ ابھی تو آپ بچے ہو نا, ابھی تو آپ کے 40 صرف دوست رہے ہوتے ہیں. جب بندہ تھوڑا پریکٹیکل لائف میں آ جاتا ہے نا, بڑا ہو جاتا ہے, تھوڑی سی مصروفیت بڑھ جاتی ہے. مصروفیت بڑھتی ہے تو 3 چیزیں آٹومیٹکلی آ جاتی ہیں. ایک ساتھ ساتھ ٹینشنیں پریشانیاں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. کیوں, ذمہ داری آتی ہے تو پھر بندہ اس کو ڈیل کرتا ہے. کچھ مسئلے حل ہو جاتے ہیں, کچھ حل نہیں ہوتے. جو حل نہیں ہوتے وہ ٹینشن بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی. پھر دوسری چیز, کچھ نئی چیزیں سامنے آتی ہیں جن کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا. اس نئی چیزوں کو کرتے ہوئے بندے کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے, ٹھیک ہے. پھر تیسری چیز, بندہ جو بڑا ہوتا ہے ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی ہوتی ہیں. پہلے اس کی شادی ہوگی تو ایک بیوی کی ذمہ داری آ گئی, پھر بچے پیدا ہو جاتے ہیں, پھر نئی ذمہ داری آ جاتی ہے. پھر سارے خاندان کو لے کے چلنا ہے, والدین کی خدمت کرنی ہے, بہن بھائیوں کو لے کے چلنا ہے, وہ ذمہ داری. پھر ساتھ ساتھ وہ پریکٹیکل لائف میں ہوتا ہے تو کوئی کمپنی چلا رہا ہے, یہ جاب کر رہا ہے, کولیگز ہیں ساتھ, اس کو لے کے چلنا. تو ایک روٹین سی بن جاتی ہے, وہ پھنس جاتا ہے. جو بڑا ہوتا جاتا ہے اسے رسیاں لگتی جا رہی ہوتی ہیں. تو دوست کیا کرتا ہے, دوستوں کے ساتھ جب بندہ ملتا ہے نا تو کچھ پرانی یادیں تازہ ہوتی ہیں, کچھ ہنسی مذاق کی باتیں ہوتی ہیں, کچھ ایسی محفل مل جاتی ہے جہاں پر کہتا ہے چھوڑ یار یہ تو کوئی ٹینشن والی بات ہی نہیں ہے. اس کے 2 الفاظ کے چھوڑ یار یہ تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے, آپ کو ریلیکس کر دیتا ہے. آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا ہلا ہلا کر لیتے ہیں, آپ اس کے ساتھ تھوڑی سی بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں. وہ کچھ آپ کو اپنی دل کی باتیں سناتا ہے, کچھ آپ سنا دیتے ہیں. یعنی کہ آپ کو ایک ایسا بندہ مل جاتا ہے جس سے آپ اپنی باتیں شیئر کر کے ریلیکس ہو جاتے ہیں. اور ایسے دوست وہ دوست کہلاتے ہیں جو آپ کی, جہاں آپ شیئرنگ کر سکیں, جہاں آپ باتیں کر سکیں. دیکھیں, ہم ہر بات والدین کو نہیں بتا سکتے, یہ سچ ہے. ہم ہر بات ٹیچرز کو نہیں بتا سکتے, یہ بھی سچ ہے. ہم ہر بات اپنے گھر والوں کو نہیں بتا سکتے, یہ بھی سچ ہے. لیکن ہم ساری باتیں ایسی وہ ہم اپنے دوستوں کو بتا دیتے ہیں جا کر. تو دوست کی تو اہمیت ہے نا. تو حضرت علی بھی تو فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ جس کا دوست نہیں ہے وہ بہت پور ہے, بہت غریب ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ڈیفینیشن انہوں نے بتا دی کہ آپ امیر ہیں اگر آپ کے پاس اچھا اور مخلص دوست ہے, ٹھیک ہے. دوست کا ہونا بڑا ضروری ہے, دوست بنانے ضروری ہیں, اور دوست ہوتے ہیں بندے کے نارملی. تو ہم نے یہ تو ڈیفائن کر لیا کہ دوست ہونا چاہیے, اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اب آگے چلتے ہیں کہ دوست کس طرح کے ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. یہ بھی تو پتہ ہو نا کس طرح سے دوست ہونے چاہیے. یہ بیسیکلی پیرنٹس کو زیادہ پتہ ہونا چاہیے, والدین کو پتہ ہونا چاہیے. وہ بچے کی گرومنگ اس لحاظ سے کریں, انہیں کہیں کہ بیٹا یہ دوست اس لیے رکھو کہ اس کے اندر یہ چیز ہے, اور بیٹا یہ دوست اس لیے نہ رکھو کہ یہ چیز ہے. ہم نارملی پیرنٹس کا رویہ یہ رہتا ہے کہ اس کے ساتھ آئندہ تجھے میں نہ دیکھوں, بس حکم آ گیا. اب بچے کو بھی نہیں پتہ کیوں نہ دیکھوں, اسے کیونکہ بات سمجھ نہیں آتی, ہضم نہیں ہوتی, اس لیے وہ باپ کی بات نہیں مانتا, اور پھر بھی چھپ چھپ کے اس سے مل رہا ہوتا ہے, اور پھر باپ اس سے ہو رہا ہوتا ہے. آپ ایکسپلین کریں کائنڈلی کہ بیٹا یہ دوست نہیں رکھنا ہے, کیوں نہیں رکھنا ہے, وجہ بتائیں اس کو. آپ اسے ڈسکشن کریں, وہ اس کے پوائنٹ آف ویو سنیں, وہ بتائے گا کہ میرا دوست میں نے اس لیے رکھا ہوا ہے. آپ بتائیں بیٹا اس لیے نہیں رکھنا, ساری ڈسکشن کریں, پھر فائنل کریں کہ اس کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا, ٹھیک ہے. پھر وہ بچہ بات بھی مانے گا آپ کی, کیونکہ اس کو بات سمجھ آ جائے گی. وہ باتیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو آپ اپنے بچوں کو بتائیں. میں آپ کو ایک کہانی سے چل سمجھاتا ہوں. 2 دوست تھے اور دونوں شدید بیمار ہو گئے, ٹھیک ہے, بہت زیادہ بیمار ہو گئے. اور بیماری کا یہ لیول ہو گیا کہ وہ ایک کو بیماری لگی نا, تو دوست تھے, اکٹھے تھے, کھانا پینا اکٹھا تھا, تو دونوں کو لگ گئی, اور دونوں بڑے شدید بیمار. اب بیماری کا یہ لیول تھا کہ وہ خود اٹھ کر چل پھر نہیں سکتے تھے. ان دونوں کو ایک ہاسپٹل میں لے کے جایا گیا. حالات بہت خراب ہو گئے تو ایمبولینس میں ڈالا اور ایک ہاسپٹل میں لے گئے. اس وقت کی جو ایمبولینس تھی, پرانے وقت کا دور تھا سارا, تو ایمبولینس میں لے کے ان کے کمرے میں جناب, اب حالات یوں تھے کہ ایک ہی بیڈ تھا. ایک دوست نے بیڈ پہ لیٹنا تھا اور ایک کو پھر نیچے بیڈ کے ساتھ زمین پہ لیٹنا تھا. تو انہوں نے آپس میں تھوڑا سا کر کے ایک بیڈ پہ لیٹ گیا اور ایک زمین پہ لیٹ گیا, اور اس طرح سے ان کا چیک اپ اور علاج شروع ہو گیا. تو آپس میں باتیں کیا کرتے تھے سارا دن, لیٹنا ہی ہوتا تھا, کوئی اور تو کام تھا نہیں. تو ایک دوست نے کہا
کہ میں تجھے نا کھڑکی سے باہر دیکھ کے نا باہر کے نظارے بتاتا ہوں, اس طرح دن گزر جائے گا کہ کیا چل رہا ہے باہر. اس نے کہا ٹھیک ہے, یہ زبردست آئیڈیا ہے, تم باہر دیکھو اور مجھے بتاتے جاؤ, میں ایسا کرتا ہوں آنکھیں بند کر لیتا ہوں, جو تم بتاؤ گے نا میں سوچوں گا اور اس طرح سے فیل کرتا رہوں گا کہ ہاں میں بھی یہ دیکھ رہا ہوں. کہتا ہے بیسٹ آئیڈیا. انہوں نے کہا ڈن ہو گیا. تو ایک دوست کھڑکی کی طرف دیکھتا اور باہر دیکھتا کہ سامنے جناب ایک پارک ہے, اس میں فوارہ لگا ہوا ہے, پانی آ رہا ہے, اس کے اندر بطخیں ہیں اور بندے ساتھ چل رہے ہیں, کچھ بچے کھیل رہے ہیں. وہ کشتی بنا کر اس کے ساتھ کاغذ سے اس کے اندر چھوڑ رہے ہیں پانی کے اندر. کچھ ادھر اور بزرگ ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, کچھ ایکسرسائز کر رہے ہیں. ایک نوجوان ہے, وہ دوڑ رہا ہے وہاں پر ایکسرسائز کے لیے. تو سارا معاملہ وہ اس کو بتاتا تھا اور بتاتا تھا ایک فیملی بھی آئی ہوئی ہے, وہ وہاں پر بیٹھ کے کچھ سموسے اور کولڈ ڈرنک اور اس طرح کھا رہی ہے, وہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ 2 بچے اور بھی ہیں. تو وہ سارا باہر کا ماحول بتاتا, آج سورج اس طرح سے ہے, آج جناب موسم یہ چل رہا ہے. تو وہ ساری سچویشن بتاتا اور یہ آنکھیں بند کر کے سوچتا رہتا ہاں یہ چل رہا ہے, یہ چل رہا ہے, یہ چل رہا ہے. تو اس کے اندر نا اتنی تکلیف کے باوجود, جو نیچے سویا ہوتا تھا, اتنی تکلیف کے باوجود ایک جینے کی امید جاگتی تھی, ہمت آتی تھی کہ میں نے جینا ہے اور ٹھیک ہونا ہے اور باہر یہ نظارے میں نے دیکھنے ہیں اور انجوائے کرنا ہے. وہ یہ سوچ کر اسے ہمت ملتی تھی, جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس امپاور کرتا رہتا تھا کہ میں نے بہتر ہونا ہے, ٹھیک ہونا ہے. ہوا یوں کہ کچھ ٹائم گزرا تو وہ جو بیڈ والا تھا دوست وہ مر گیا. اب نیچے والا پریشان کہ میرا تو دوست مر گیا. اب ہوا یوں کہ اس نیچے والے نے کہا نرس سے کہ آپ کائنڈلی اگر کسی سے کہہ کہ مجھے بیڈ پہ شفٹ کروا دینا تو بڑی مہربانی ہوگی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے اندر خواہش تھی کہ میں بھی وہ کھڑکی سے باہر آج دیکھ ہی لوں سارا کچھ. تو وہ اس کو خیر وہاں شفٹ کروا دیا گیا. تو جب اس نے کہا کہ میں اب دیکھتا ہوں, اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اسے کھڑکی نظر نہیں آئی. اس نے کہا کھڑکی نظر نہیں آ رہی, کھڑکی کدھر ہے؟ تو اس نے تھوڑا توجہ سے ادھر ادھر دیکھا, بھائی کہیں ہوگی, نہیں نظر آئی. اس نے جناب رولا ڈالا, وہ نرس آ گئی. کیا ہوا ہے؟ کہتے جی ادھر کھڑکی تھی, وہ میرا دوست اتنے جناب مجھے روز قصے سناتا تھا, 3 مہینے سے سنا رہا ہے, کھڑکی کدھر گئی؟ تو اس نے کہا کیا سناتا تھا؟ کہتا وہ یہ باتیں سناتا تھا, میں نے تو سارے دیکھنا ہے, میں نے فوارہ بھی دیکھنا ہے, کدھر ہے وہ کھڑکی؟ تو اس نے کہا حضور میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں, اس نے کیا سنایا آپ کو اور کیوں سنایا, لیکن وہ کھڑکی تو ادھر ہے ہی کو نہیں. ٹھیک ہے, کھڑکی تو یہاں ہے ہی نہیں. اس نے کہا ہے کھڑکی کیوں نہیں ہے؟ کہتا ہے وہ جو تمہارا دوست تھا وہ تمہارا بڑا ہی مخلص تھا, خود تو اس کو بہت تکلیف تھی لیکن تمہارے اندر امید جگاتا رہا, تمہارے اندر ہمت جگاتا رہا کہ تو نے لالے اٹھنا ہے اور یہ نظارے دیکھنا ہے, اور اس ہمت کی وجہ سے تو آج زندہ ہے اور تو اتنا بہتر ہو گیا. اس کو کوئی امید نہیں نظر آ رہی تھی, وہ مر گیا. ٹھیک ہے, تو وہ تجھے امید دیتا رہا 3 مہینے سے, جس کی وجہ سے تو بہتر ہوتا رہا ہے. تو یہ دوست ہے جی, اس نے اپنی جان دے دی لیکن اس نے اپنے دوست کو امید دی. تو یہاں اس پوری کہانی سے ایک پوائنٹ ملتا ہے کہ آپ حالات جیسے مرضی ہوں, اچھا دوست دوسرے کو اچھی امید دے دیتا ہے, اس کو اچھی بات بتا دیتا ہے, اس کا سہارا بن جاتا ہے. پھر اس کے پیرالل میں آپ کو دوسرے بتا دیتا ہوں جو دوست نہیں ہونے چاہیے. 2 بھائی تھے, تو ایک بھائی کافی صحت مند تھا, فزیکلی ہیلدی تھا, ماشاءاللہ صحیح کھاتا پیتا تھا, اور ایک بھائی بڑا دبلا پتلا سا تھا اور وہ عمر میں بھی چھوٹا تھا. ایک دن انہوں نے سنڈے تھا تو انہوں نے پلان کیا کہ ہم نا جنگل میں جائیں گے, وہاں جا کے آج گھومے پھریں گے. بہت ہم نے گاؤں پھر لیا. تو دونوں چلے جاتے ہیں جنگل میں. ہوتا یوں ہے کہ وہاں پر ایک کنواں ہوتا ہے, تو بڑا جو دیکھ رہا ہوتا ہے کنویں کے اندر دیکھ رہا ہوتا ہے, تو اچانک سے پاؤں سلپ ہوتا ہے, وہ کنویں کے اندر گر جاتا ہے. اب وہ جب اندر گرتا ہے تو اس کا تیرنا تو آتا نہیں ہے, اوپر سے ہے بھی موٹا, تو حالات بہت خراب اس کے. تو وہ چھوٹے کو کہتا ہے کہ او بچائیں یار میں مرنے لگا ہوں. اس نے کہا تو ٹینشن نہ لے, میں تجھے بتاتا ہوں. تو ڈفرینس ایج کا یہ تھا تقریباً کہ جو بڑا تھا وہ 10 سال کا تھا, ایگزیکٹ جو ایج تھی, اور جو چھوٹا تھا وہ 6 سال کا تھا. تو جو چھوٹا ہوتا ہے نا وہ فوراً سے وہاں سے رسی اور بالٹی پکڑتا ہے, اس کے اندر پھینکتا ہے اور موٹے کو کہتا ہے کہ تو ایسا کر, اس کو پکڑ لے, میں تجھے کھینچ کے باہر. تو جو بڑا بھائی ہوتا ہے اس موٹا وہ پکڑ دیتا ہے رسی کو. اب چھوٹا کھینچتا جا رہا ہوتا ہے, کھینچتا جا رہا ہوتا ہے, کھینچتا جا رہا ہوتا ہے, اور پیچھے ہٹتا جا رہا ہوتا ہے. موٹے کو کرتے کرتے وہ باہر نکال دیتا ہے. اب دونوں واپس آتے ہیں, واپس آ کے امی ابو کو بتاتے ہیں یہ صورتحال ہوئی. تو امی ابو کہتے ہیں تو اتنا پتلا دبلا سا ہے, تیرے تو حالات ہی نہیں ہے, تو کیسے اس کو کھینچ لیا؟ تو اس نے ان کو کھینچ لیا. ٹھیک ہے, وہ بڑے حیران کہ تو کیسے کھینچ سکتا ہے یار اس کو, امپاسبل ہے.
तो पुराना ज़माना था, पुराना दौर था, कोई टीवी तो थे नहीं, ना कोई और मसरूफियत थी, ना मोबाइल के अंदर टाइम वेस्ट होता था। तो वो सारे अपने काम से फ्री हो जाते थे 12-1 बजे 3 बजे तक, और शाम फ्री होती थी। तो वो अपने जनाब उन दोनों बेटों को लेके ना दाद के ख़ानदान चले गए और कहा कि आज ये हुआ है, इसने दोनों गए, ये कुएं में गिर गया, इसने इसको खींच लिया। तो ये कैसे खींच सकता है, इम्पॉसिबल है। बात करते करते हफ्ते के बाद जनाब फैल गई पूरे गांव के अंदर के इसने इसको खींच लिया। तो वो बड़े मतलब वो सारी ऑलमोस्ट यूनाइटेड थे, बड़ा इत्तेफाक था उनका। तो उनको ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि ये नहीं खींच सकता इसको, जो मर्जी हो जाए। तो करते करते जनाब वो एक बुजुर्ग के पास गए जो बहुत ज़हीन किस्म समझ जाता था, उन सबको उस्ताद भी था। प्लीज़ बैठ जाएं, आप तशरीफ़ रखें तालियां के लिए। अच्छा, वो उस्ताद के पास गया जी। उस्ताद के पास गया तो कहते हैं कि जनाब ये इसने इसको कैसे खींच लिया। सारे कहते हैं खींच लिया, और ये बच्चा भी कहता है खींच लिया। बच्चा झूठ बोलता नहीं है। उन्होंने कहा इसने खींच लिया है। उसने कहा उस्ताद मोहतरम आप ही कह रहे हैं खींच लिए, कभी सुनना ही नहीं था कि तू इसको खींच ही नहीं सकता, तू इसको नहीं उठा सकता। उस छोटे ने कभी सुनना ही नहीं, कभी उसके कानों में ये बात पड़ी ही नहीं। तो उसने पूरी यकीन के साथ खींचा, क्योंकि अगर वो सुन लेता तो इसको नहीं खींच सकता, तो उसकी यकीन कम हो जाता, उसका यकीन कम हो जाता कि मैं इसको खींच नहीं सकता। लेकिन उसका पूरा यकीन था कि मैं इसको खींच सकता हूँ, और उसने खींचा और निकाल लिया। और ये रियल स्टोरी हमारी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा लगती है। आपके दोस्त अच्छे हैं ना, वो आपको कहेंगे कि लाले तू ये कर सकता है, वो तुझे बकअप करेंगे, तुझे साथ तेरा निभाएंगे। और तुझे मुश्किल में आएगा, कहता है कोई मसला नहीं यार, मुश्किल तो कट जाती है, ये तो थोड़ी सी देर की बात है, ये तो कुछ भी नहीं है। वो बड़ी बड़ी आती हैं, निकल जाती हैं, तूने हिम्मत नहीं तोड़नी, हिम्मत नहीं, मुश्किल हिस्सा है ज़िंदगी का यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो कामयाबी पे तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, कहता है ज़बरदस्त तू छा गया लाले, अल्लाह तुझे और कामयाब करे। और जो नेगेटिव होता है ना उल्टा, वो ऐसी ऐसी बातें आपके जहन में डालेगा, वो इम्पॉसिबल बना देगा, आपको इम्पॉसिबल मिशन बना देगा। तो हमेशा याद रखें, आप बुरे दोस्तों को क्यों छोड़ना चाहिए, वो मैंने वजह बताई, क्योंकि वो आपके जहन में ना डाल देते हैं, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ते। और जो अच्छे दोस्त होते हैं वो आपको हमेशा शाबाशी देते हैं, आपके साथ देते हैं, मुश्किल में आपका साथ निभाते हैं, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ते हैं। आपकी कामयाबी रोक लेता है बुरा दोस्त, जो आपको कहता है ना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा मजाक उड़ाता है, तुम पे हंसता है, तुम्हारी बुराई तुम्हारे पीठ पीछे करता है, लोगों से डिस्कस करता है। तुम्हारे साथ डिस्कस करनी चाहिए थी, तुम्हें बताना चाहिए था तुम्हारे अंदर ये खामी है, और वो खामी तुम ठीक करते तो मैं ठीक करवाने में मदद करवाता। लेकिन नहीं, वो दूसरों को बताता था, तुम्हारी इंसल्ट करवाता था, लोगों को तुम पे हंसवाता था। तो वो अच्छा दोस्त नहीं था, उन्हें आपने छोड़ना है। ठीक है जरूर। अच्छा, ये मेंटेलिटी है, सोच है बंदों की। 2 लोग थे ना, एक कंपनी में काम करते थे, तो वहाँ का हेड था, उसने कहा कि फलां जगह फलां एरिया में मैंने अपनी ब्रांच खोलनी है, जाओ और वहाँ पर पता करो और जूतों का कारोबार करेंगे हम, वहाँ चेक करो कि वहाँ पर जूतों का कारोबार हो सकता है कि नहीं। तो एक बंदा गया, अब सोचने का अंदाज समझिएगा, बंदे बंदे का सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है। एक बंदा गया, वहाँ पर देख के आया कि वहाँ पर कोई जूता पहनता ही नहीं है, कम वक्त कोई बंदा जूता पहन ही नहीं रहा। उसने कॉल किया अपने बॉस को कि हजूर यहाँ पर कंपनी नहीं लग सकती जूतों की, यहाँ पर तो लोग जूते पहनते ही नहीं होते, यहाँ पर ट्रेंड ही नहीं है जूते पहनने का। उसने कहा ठीक है वापस आ जाओ। वापस आ गया, उसने एक और को भेजा, तुम जाके चेक करो। 2 मैनेजर से दूसरे से गया, उसने वहाँ चेक किया और कॉल की बॉस को, बॉस कितने पैसे की कंपनी लगानी है? कहते हैं 100 करोड़ की लगानी है। बॉस 100 करोड़ की ना लगाई, 500 करोड़ की लगा, यहाँ पर कोई जूता पहनते नहीं, किसी के पास जूते है ही नहीं, सबको जूते चाहिए, 500 करोड़ की लगा कंपनी। वो जरा अब यहाँ से सोच देखो, एक बंदे ने ठप करा दिया कारोबार और एक ने कहाँ तक पहुँचा दिया। सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है। आपका दोस्त अच्छा सोचता है, आप अच्छा सोचेंगे। आपका दोस्त ही थकेड़ू सा है, उससे सोच ही ऐसी है, आप अच्छा सोच ही नहीं सकते। वो आपके ज़हन को रस्सियाँ लगा देगा नेगेटिविटी की, मायूसी की, नाउमीदी की, आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो दोस्त अच्छा रखें, ज़रूर सोच के रखें आप दोस्त, अच्छे दोस्त आपको आगे ले जाएगा। तो ये मामला समझें आप। मैं आपको इस्लाम का भी थोड़ा हवाला देता हूँ ना। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने इसकी मिसाल दी है। उन्होंने कहा दोस्त की अहमियत क्या है। वो कहते हैं तुम्हारा एक हाथ गंदा हो जाता है ना, अगर गंदा हो जाता है तो तुम एक हाथ को धो नहीं सकते हो, पानी के नीचे ले जाओगे ना तो उस तरह से तुम धो नहीं सकोगे, इस तरह से सही तरह से। लेकिन
آپ کا دوست آپ کے دو ہاتھوں کی طرح ہوتا ہے. گند اس پہ بھی ہو اس پہ بھی ہو, دونوں رگڑتے ہیں, صابن لگاتے ہیں اور دونوں ہی صاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اچھا دوست اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ہاتھوں کی طرح ہے. اس کی مثال, ایک اکیلا گندا ہو جائے تو اس طرح سے صاف نہیں ہو پائے گا, دو رگڑتے ہیں اس طرح سے صاف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ مزید اس میں دیکھیں تو ایک ہاتھ سے تالی نہیں بج سکتی, دوسرا ہاتھ آپ کو تالی بجوا دیتا ہے. دوست آپ کو بلندی اس طرح سے دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کسی کو بلانا ہو, آپ ایک ہاتھ سے تالی بجا کے بلائیں, نہیں بلا سکتے. آپ دو سے بجائیں گے وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا. یعنی کہ دوست آپ کی آواز کو بلند کر دیتا ہے, آپ کو آگے لے جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو دوست کی تو واہ واہ اہمیت ہے نا جی. حضرت ابو بکر صدیق کو رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوست کہا ہے. پڑھ لو ہسٹری, پھر دوستی کہاں کہاں کیسے کیسے نبھائی ہے. ابو جہل تھا نا, ابو جہل کون تھا؟ ہیں, چاچو تھے. تو وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں معراج پہ گیا ہوں, میں نے معراج کا سفر کیا اور میں نے اللہ سے ملاقات کی ہے, اور یہ ساری باتیں انہوں نے بتائیں, اور یہ سارا کام ایک رات کے اندر ہوا ہے. تو وہ ہنسا, مذاق اڑایا اور کہا کہ اب تو یہ پھنس گئے ہیں, ایک رات کے اندر اتنا لمبا سفر ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ جائے اور پھر واپس آ جائے, امپاسبل ہے. اب اس نے کہا ابو جہل نے کہ اب جناب ان کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کو توڑنا آسان ہوگا, کیونکہ یہ جب کہیں گے کہ میں ادھر گیا ہوں تو ساتھ والے پاگل تو نہیں ہے نا, وہ سوچیں گے کہ ایک رات کے اندر سفر ہو ہی نہیں سکتا, تو وہ ان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے. تو ابو جہل کیا کیا, وہ بڑا سیانہ بنتا تھا, اور ایکچوئل میں سیانہ اس دور کا سمجھا جاتا تھا. تو وہ ابو جہل جو تھا حضرت ابو بکر کے پاس گیا اور کہا کہ تمہارا وہ جو نبی ہے نا, تمہارے جو دوست ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن کے اندر اتنا لمبا سفر کیا ہے. اچھا, پہلے اس نے ایک طریقے سے بات کی, شروع میں یہ نہیں بتایا. شروع میں پتہ کیا کہتا ہے, شروع میں کہتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی یہ بندہ آ کے کہے کہ میں نے ایک رات میں یہاں سے آسمانوں تک کا سفر کیا ہے اور اللہ سے ملاقات کی ہے, تو تم مان جاؤ گے یہ پاسبل ہے؟ کہتے ہیں یہ امپاسبل ہے. حضرت ابوبکر کہتے ہیں یہ امپاسبل, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ایک رات میں کوئی اتنا لمبا سفر کر ہی نہیں سکتا, یہ امپاسبل ہے, پاسبل ہی نہیں ہے. تو کہتا ہے یہ اب تو سن اور ذرا توجہ سے سن, تمہارا نبی کہتے ہیں, تمہارے نبی کہتے ہیں کہ میں نے یہ سفر طے کیا ہے یہاں سے وہاں اور ایک رات میں کیا ہے. کہتا ہے اگر وہ کہتے ہیں تو پھر سچ کہتے ہیں وہ کہتا ہے تو سچ کہتے ہیں. تو دوستی کی دیکھیں لیول دیکھیں, نبی نے دوست کہا ہے تو ایویں نہیں کہا, یعنی کہ وہ کسی کی باتوں میں نہیں آتے. مثال ہے نا یار, آپ ہمیں تو دوسرے کے دوست کے بارے میں بھڑکایا جائے تو بھڑک جاتے ہیں, نہیں بھڑکنا ہوتا, تسلی سے بات کرنی ہوتی ہے. دیکھیں بہت ساری باتیں, آپ کا دوست 3 خوبیاں اس کے اندر دیکھیں آپ. پہلی بات کہ اگر ضروری نہیں ہے آپ کو جو بیسٹ فرینڈ ہے آپ اسے روز ملیں. دیکھیں بہت بیزی روٹین ہے آج کل, ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے ہر روز میسج کریں, کال کریں, رابطہ ہو, ضروری نہیں ہے. بیسٹ فرینڈ آپ کا وہ ہے جو آپ کو تنقید کر سکے, آپ اس کو کر سکیں. تنقید کا مطلب جو آپ کو برا کام کر رہے ہیں, کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے آپ کے لیے یا لوگوں کے لیے, وہ آپ کو کہہ سکے لالے یہ تو ٹھیک نہیں کر رہا, کیا کر رہا ہے یہ, اور آپ یہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں کہ کوئی اگر آپ کی طرف انگلی اٹھائے یا کوئی آپ کو کہے کہ لالے تو ٹھیک نہیں کر رہا, تو آپ توجہ سے حوصلے سے سنیں اس کو, یہ نہیں آگے سے لڑائی کرنا شروع کر دیں. کیونکہ اگر ہمیں کوئی ہمارے کام سے روکتا ہے تو ہمیں برا تو لگتا ہے نا. تو اگر وہ آپ کو روکے تو آپ تھوڑا سوچو تو صحیح کہ کوئی وجہ ہے, اور آپ تھوڑی برداشت پیدا کرو. وقتی طور پہ وہ آپ کو دوست برا لگے گا کیونکہ وہ آپ کی بات کو ٹھیک نہیں کہہ رہا, لیکن وقت کے ساتھ جب آپ سوچیں گے تو آپ کہیں گے وہی ٹھیک کہہ رہا تھا, وہی دوست آپ کا بیسٹ فرینڈ بن جائے گا, یعنی کہ جو آپ کی اصلاح کرے مشکل میں. دوسری بات, وہ آپ کا سہارا بنے. ٹھیک ہے, مشکل میں سہارا بنے, آپ کو مشکل میں ساتھ دے آپ کا. تیسری بات, وہ آپ کی برائی دوسروں کے سامنے نہ کرے, آپ کی برائی آپ کے ساتھ کرے, آپ کی عدم موجودگی میں آپ کی اچھائی کرے, آپ کی اچھی باتیں کرے, وہ ہے آپ کا سچا دوست. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ کے دوستوں میں سارے, آپ فرض کریں کوئی, میں آپ کو اکثر یہ پہلے بھی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کا دوست ہیں 4-5 دوست, وہ گالیاں دیتے ہیں, آپ صرف ان کے ساتھ 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے گزاریں, میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کے منہ پہ بھی گالیاں آ جائیں گی. اگر آپ کے دوست اچھی باتیں کرتے ہیں
آپ ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزاریں, آپ کے منہ پہ اچھی باتیں نکلنا شروع ہو جائیں گی. تو جیسے دوست ہوں گے آپ ویسے ہو جائیں گے, اس لیے دوست سوچ کے بنائیں. آپ امیر ہونا چاہتے ہیں, آپ امیر دوست سوچیں گے جو نیچر وائز بھی اچھے ہوں, جو کاروباری ذہن کے بھی مالک ہوں, آپ ان کو دوست بنائیں. آپ کو بھی کاروبار کی طرف ذہن چلنا شروع ہو جائے گا. وہ امیر ہیں, آپ امیر ہونا شروع ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ سوچیں اچھے دوست. اچھا اسلام ہمارا کیا کہتا ہے, دوست کس بنیاد پہ بنانے چاہیے؟ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے, قرآن پاک کیا کہتا ہے, ہمارے نبی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دوست اس بنیاد پہ رکھو کہ تمہارا کوئی اصلاح کا پرپز ہو, کوئی اسلامی بنیاد پہ رکھو, کوئی اصلاح کا, پروڈکٹیو ہو, دوسروں کو فائدہ دینے والا ہو. اگر تو ایسا ہے پرپز تو وہ تمہارا لانگ ٹرم چلے گا, وہ تمہارا ابھی بھی فائدہ دے گا اور بعد میں بھی فائدہ دے گا. اس کی 2 مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں. پہلی مثال سنیں آپ, اسلام سے سنیں. دوست تھے 2, ایک کہیں دوسری جگہ پر اس کا حساب کتاب ہوا اور ایک کا کہیں دوسری جگہ پہ حساب کتاب ہوا. مرنے کے بعد اب جنت دوزخ کے فیصلے ہو رہے ہیں, اس کی بات بتا رہا ہوں. جب تولا گیا نا حساب کتاب, تو ایک کی بھی نیکیاں کچھ کم پڑ گئیں اور جہنم اس پہ واجب ہوگی, اور دوسرے کونے میں تھا, اس کی بھی تھوڑی سی نیکیاں کم پڑ گئیں اور وہ دوسرے کونے میں تھا. اب دونوں جہنمی ہو گئے, نیکیاں کم پڑ رہی ہیں. اب وہ دوست اپنی ماں کے پاس گیا کہ ماں جی میں آپ کا بیٹا ہوں, مجھے اب تھوڑی سی نیکیاں دے دیں, میں جنت میری زیادہ ہو گئی ہیں, تھوڑی سی چاہیے. ماں کہتی ہے جا جا, آج تو مجھے خود کو بڑی ضرورت ہے, میں تجھے نہیں دے سکتی, جا. باپ کے پاس جائے گا, نہیں. بہن بھائی نہیں, استاد نہیں, کوئی بھی نہیں. پھر وہ آ کے جناب ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپس میں 2 دوست ملیں گے. تو وہ دوست کہے گا لالے نیکیاں تھوڑ گئی ہیں یار, وہ کہے گا میرے پاس بھی تھوڑی کم ہے, لیکن اس کا پریشان نہ ہو تو, میں تجھے اپنے ایسے کی تھوڑی سی نیکیاں دیتا ہوں. ایسا کر تو اپنی مجھے بتا دے کتنی کم ہے, میں تجھے دے دیتا ہوں, اور پھر تو جنت میں چلا جا. اس نے کہا ہاں یہ بیسٹ آئیڈیا. وہ دوست سے نیکیاں لے گا اور جنت کی طرف چل پڑے گا. جاتے جاتے جب دروازے کے قریب پہنچے گا تو سوچے گا دیکھو میرے حالات, میں اس کو جہنم میں چھوڑ آیا اور خود آگے نکل آیا, میری زندگی پہ بھی وہ ہے. تو بہرحال تو وہ جناب معاملات اس صورتحال میں جائیں گے, تو وہ اب اللہ تو دیکھ رہا ہے سارے معاملات کہ وہ یہ چل رہے ہیں. تو اس سچویشن میں جب پھر وہ کہے گا کہ میں جنت میں تو آ گیا ہوں دروازے کے پاس, لیکن مجھے واپس لے چلو, میرا دوست ہے اس کے پاس نیکیاں کم رہ گئی ہیں. تو فرشتہ کہے گا نہیں نہیں آپ چھوڑو بس اس طرح. اس نے کہا نہیں نہیں اسے میں نے ملنا ہے, کرنا ہے. پھر اللہ تو ساری چیز جانتا ہے, اللہ کہے گا ٹھیک ہے, تم اگر وہ دوست تمہارا اتنا چاہنے والا ہو سکتا ہے تو میں رب تو بہت زیادہ چاہنے والا ہوں. اس نے تیری چاہت میں اپنی نیکیاں دے دی تجھے, تو میں اب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہوں. تو ایسا کر دونوں کو جنت میں بھیج دے, اور دونوں اس وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے. ایک اور دوستوں کو واقعہ بڑا اس طرح سے مشہور ہے کہ 2 دوست ہوں گے نا, ایک دنیا میں بہت تھے دونوں ٹھیک, لیکن ایک کی کچھ نیکیاں کم پڑ گئیں, وہ جنت میں چلا جائے گا, اور ایک کی نیکیاں صحیح فٹ تھیں, اچھی تھیں, وہ جنت میں چلا جائے گا. وہ جو جنت میں چلا جائے گا نا, تو وہاں پہنچنے کے بعد وہ کہے گا کہ مالک میرا دوست نظر نہیں آ رہا. تو وہ فرشتے سے بھی پوچھے گا کہ میرا دوست کدھر ہے. تو فرشتہ جناب دیکھ کے بتائے گا کہ تیرا دوست تو ادھر ہے, جہنم میں ہے. تو او تیری, وہ جہنم میں چلا گیا؟ کہتے ہاں جی وہ جل رہا ہے ادھر. تو وہ اللہ سے کہے گا مالک میرا دوست مجھے جنت میں لا دے, میں نے ملنا ہے دوست کے ساتھ, میں جنتی ہوں, میری ہر خواہش پوری ہونی چاہیے, اور مجھے ملنا ہے دوست کے ساتھ. تو اب اسے جواب آئے گا کہ تو اب دوست کے ساتھ نہیں مل سکتا, وہ جہنم میں اور تم جنت میں ہو. تو وہ آگے سے دوستی کا لیول دیکھیں اچھے دوست کہاں تک نبھاتے ہیں. وہ اس ٹائم کہے گا, یہ سچے واقعات ہیں, یہ ہمارا مذہب بتا رہا ہے یار, ٹھیک ہے. تو اس ٹائم وہ دوست کہے گا کہ مالک اگر میرا دوست جنت میں نہیں آ سکتا تو مجھے بھی جہنم میں بھیج دے, لیکن مجھے دوست کے پاس رہنا ہے. تو پھر اللہ اس کی اس بات سے, ظاہر ہے اللہ کسی کو عہدہ دے دے نا, کسی کو بلندی دے دے گا, کسی کو جنت میں پہنچا دے گا, وہاں سے نکالے گا نہیں, یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے. تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے اس کو نکالو اور ادھر بھیج دو, اس دوست کی وجہ سے ہی بخشا جائے گا. اس لیے کہتے ہیں اچھے دوست, نیک دوست بھی آپ کو فائدہ دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو وہ ایک گروپ تھا نا دوستوں کا, اب وہ واقعات سے واقعات یاد آ رہے ہیں. تو دوستوں کا گروپ تھا, تو وہ اگلے جہان کچھ یوں ہوا کہ کچھ دوست جنت میں چلے جائیں گے اور کچھ جہنم میں. تو وہ جو جنتی ہوں گے وہ کہیں گے ہمارے دوسرے دوست کدھر گئے, تو انہوں نے کہا وہ تو جہنم میں. پھر وہ بھی اللہ سے مذاکرات کریں گے اللہ کے فضل سے, اللہ کے حکم سے وہ سفارش کریں گے کہ مالک ہمیں ان سے ملا دے اور ان کو جنت میں لے آ.
تو وہ ان کی نیکیوں اور ان کی اچھائیوں کی وجہ سے اللہ کہے گا تم ایسا کرو جہنم کے کنارے جاؤ اور وہاں سے اپنے دوست ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالو اور سارے جنت میں چلے جاؤ. تو دیکھیں آپ کا جو سنگ ہے وہ کہاں کہاں آپ کو ساتھ دے رہا ہے. اب میں آپ کو دنیاوی ایک مثال دیتا ہوں, پاکستان کی مثال دیتا ہوں, دوستی نبھانے کا لیول رکھیں. میجر شبیر شریف جانتے ہیں, نشان حیدر ملا ہوا ہے. ٹوٹل کتنے بندوں کو نشان حیدر ملا ہے؟ 11. کوئی اور؟ ٹوٹل 11 بندوں کو نشان حیدر ملا ہے. ٹھیک ہے, اس میں سے 10 آرمی کے تھے, ایک ایئر فورس کا تھا. تو بہرحال اس میں ایک نشان حیدر میجر شبیر شریف کا بھی تھا. تو یہ میجر شبیر شریف جو تھے نا, ان کی یہ اپنے گھر پہ موجود تھے اور ان کی بہن ان کے پاس آئی اور کہتا ہے تمہارا فلاں دوست تھا, اس نے خودکشی کر لی. تو یہ اٹھے اور اسے تھپڑ مارا بہن کو کہ کیا بکواس کر رہی ہے. مطلب وہ اتنے شوق ہو گئے نا, اور اس کا مطلب توازن وہ اپنا برقرار اپنے ایموشنز کو نہیں رکھ سکے اور ایموشنز میں آ گئے. یہ کیا کہہ رہی ہے تو؟ کہتے اس نے خودکشی کر لی ہے. اور ساتھ میں جناب انہوں نے چپل بھی نہیں پہنے, ساتھ گاؤں تھا دوسرا. اسی طرح تپتی دھوپ میں وہاں سے پیدل بھاگنا شروع کیا اور وہاں پہنچے تو واقعی وہ فوت ہو گئے تھے. تو اس سینیریو میں وہ بہت پریشان تھے. ہمیں مذہب کلیئر کٹ بتاتا ہے جو کر لیتا ہے خودکشی تو وہ جہنم ہے اس کے لیے, اور کچھ نہیں. تو اس نے خودکشی کر لی تھی, اب اس پہ جہنم تو پڑ گئی تھی. اب یہ میجر شبیر شریف بڑے پریشان تھے, لیکن دوست دیکھیں اچھے دوست بنائے حضور, اچھے دوست بنائے. میجر شبیر شریف نے کہا اپنی وصیت میں کہ میں جب شہید ہو جاؤں گا تو مجھے اس کی قبر کے ساتھ دفنانا, کہ ہمارا پھر رب یہ بھی کہتا ہے کہ جس قبرستان میں کوئی شہید دفن ہو وہاں پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے, اس قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. تو میں اپنے دوست کو وہاں پر بھی بچاؤں گا, اور مجھے جب شہید میں ہو جاؤں گا تو مجھے اس کے ساتھ والی جگہ پہ دفنانا ہے آپ لوگوں نے. اور پھر یہی ہوا, جب وہ شہید ہوئے انہیں اللہ نے کتنا مقام دیا, وہ نشان حیدر ہوئے, انہوں کو نشان حیدر ملا, ان کو ادھر ہی دفنایا گیا. تو دوستی انہوں نے کہاں تک نبھائی اپنے. ٹھیک ہے جی. تو اپنے دوستوں میں سے دیکھ لیں کون آپ کی ٹانگ کھینچتا ہے, کون آپ کا صرف مذاق اڑاتا ہے, کون آپ پہ صرف ہنستا رہتا ہے, کون آپ کی برائیاں دوسروں کے سامنے کرتا ہے, کون ہے جو آپ کو کامیاب ہوتے دیکھے تو پھر پریشان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا مخلص دوست نہیں ہے. دیکھیں بہت سے رشتہ دار بھی مخلص نہیں ہوتے. کن رشتہ داروں کی بات کر رہے ہیں؟ ہمارے نبی نے جب کہا تھا حق کی بات تو سب سے پہلے سارے رشتہ دار خلاف ہو گئے تھے. انہوں نے ہی سارے خلاف ہو گئے اور انہوں نے مکہ سے نکال دیا. سارے چھوڑنے والے کون تھے؟ ان کا چچا ہی تو تھا نا, سب سے بڑا دشمن تو وہی بنا ہوا تھا. تو یہ رشتہ داروں کی باتیں نہ دیکھیں, آپ دیکھیں مخلص کون ہے, دوست دیکھیں اپنا. ٹھیک ہے جی. تو مخلص دوستی پہ بھی جتنی باتیں کی جائیں کام ہے. حضرت عمر نے کہا تھا میرا بہترین دوست وہ ہے جو مجھ کو تنقید کرتا ہے, جو مجھ کو میری خامی بتاتا ہے, وہ میرا سب سے اچھا دوست ہے. تو دیکھیں خامی سننے آپ کے اندر, ہر انسان کے اندر ہوتی ہے نا, ایسی بات بھی سننے کی برداشت پیدا کریں کہ جو آپ کو آپ کی برائی بتائے. کوئی ایسا دوست ہمیں کوئی برائی کہے تو ہم کہتے چپ کر یار, تو ہر وقت کیڑے نکالتا رہتا ہے. تو آپ خامی کو بھی سنیں, انڈرسٹینڈ کریں. ٹھیک ہے جی. میں نے جو باتیں کہنی تھی میں کہہ چکا. امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ اچھا دوست, پہلی تو بات یہ کہ دوست ہونا چاہیے. دوسری بات اچھا دوست ہونا چاہیے. تیسری بات کون سے دوست نہیں ہونے چاہیے, یہ میں نے آپ کو بتا دی. تو آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر کے آگے لے کے چلیں. ٹھیک ہے جی. تو ہمارے استاد مثال دے تو یہ بھی فرماتے ہیں نا کہ ایک لکڑی ہے نا, اس کے اوپر کیل لگا دو, پھر پانی میں پھینک دو تو وہ تیرتی رہے گی. یعنی کہ آپ ایسے ہیں کہ آپ کی حالت ایسی ہے کہ آپ کو پانی میں پھینکو تو ڈوب جائیں گے. مثلاً آپ کیل ہیں, آپ کو اکیلے میں پھینکو تو پانی میں ڈوب جاتی ہے نا کیل, لیکن آپ کو اگر لکڑی کے اوپر لگا کر پھینکیں گے پانی کے اندر تو پھر کیل ڈوبے گی؟ نہیں ڈوبے گی. آپ کو اچھے دوست اسی طرح ترائے رکھتے ہیں, آپ کو اوپر لے کے چلتے ہیں. آپ کے حالات ایسے نہیں ہوتے, لیکن اچھے دوست کی وجہ سے آپ ہی تیر جاتے ہیں, آپ ڈوبتے نہیں ہیں. تو استاد کی مثال بھی آپ کو دے دی, وہ یہ اس طرح سے سمجھاتے ہیں. ہر طرح سے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا. امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. کوئی چیز آپ کہنا چاہیں تو پلیز آپ کہہ سکتے ہیں, کوئی سوال ہو تو. دیکھیں دوست جو ہے نا, ہم ہمیشہ اچھا دوست ڈھونڈتے ہیں. اس کا رول جو ہے نا وہ اپوزٹ ہے. پہلے آپ اچھے بنیں,
آپ اچھے بنتے ہیں نا آپ کو اچھے مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی مثال میں آپ کو یہیں دے دیتا ہوں. میری لائف میں بھی ٹیچر رہے اور میرے کئی کلاس فیلوز ہیں ان کی لائف میں بھی ٹیچر رہے. اچھا, ان کلاس فیلوز میں سے کچھ ٹیچنگ کر رہے ہیں اور مجھے ایک کلاس فیلو نے کہا کہ یار میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ تو یار میرے نام بگاڑتے رہتے ہیں, وہ میرے پہ ہنستے رہتے ہیں, وہ مجھے برا بھلا کہتے ہیں, یہاں سے پڑھ کے جاتے ہیں تو وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں مجھے دوبارہ پتہ چلتی ہیں تو میں بہت کرب میں مبتلا ہو جاتا ہوں. تو میں نے اس نے یہ باتیں بتائیں. اب اور یہاں پر اللہ کرم سے آپ کو اسٹوڈنٹس نظر آتے ہیں, یہ بڑے, میں ان کے ساتھ بڑا اٹیچ ہوں, یہ میرے ساتھ اٹیچ ہے, محبتیں بانٹنے سے ملتی ہیں, یہ نہیں ہے کہ صرف وہاں سے ملتی رہے. ٹھیک ہے, میں ان سب کو اپنا سمجھتا ہوں, میں ان کو اتنا کیئر دینے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ بھی پھر کوشش کرتے ہیں. یہ میری بہنیں ہیں, یہ مجھے بہت زیادہ عزت دیتی ہیں, میں ان کو عزت دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ فیضان صاحب آپ دیکھیں اتنا پرانا تعلق ہے ہمارا, احسن صاحب دیکھیں, یہ نعمان عثمان دیکھیں, چھوٹے بھائیوں کی طرح کتنا قریبی تعلق بن چکا ہے. میں سمجھتا ہوں ان کو میں مشکل میں دیکھ کے مجھے کچھ بھی نہ کر سکا نا دعائیں کرتا رہوں گا اور تکلیف میں مبتلا رہوں گا ضرور. سر اسامہ ہے یہاں, وہ ان کے ساتھ اتنا پرانا واسطہ ہے میرا. تو یہ ہیں, یہ آپ اچھا ہونا ضروری ہے, آپ اچھے بنیں, اس کے باوجود بھی کچھ اچھے نہیں ہوتے, وہاں پر آپ کو دیکھنا پڑے گا, کچھ رول سیٹ کرنے پڑتے ہیں. اچھا, ہمارے بہت اچھے اچھے دوست خراب ہو جاتا ہے. کیسے؟ فرض کریں آپ اپنے دوست کو نا, وہ آپ کو پیسے مانگنے آ جاتا ہے اور آپ اس کو یا کوئی اور چیز مانگنے آ جاتا ہے. اگر آپ اس کو اس سوچ کے ساتھ دیتے ہیں نا کہ یہ مجھے کل تک واپس کرے گا, ٹھیک ہے, پھر لالے کی جان وہ دوست آپ کا خراب ہو جائے گا. اگر آپ کی یہ سوچ ہے, اتنی آپ ہمت رکھتے ہیں کہ میں اس سے پیسے نہیں مانگوں گا, دے دیے تو دے دیے, نہ دیے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ بھی ہمارے استاد ڈیفینیشن بتاتے ہیں کہ آپ اگر واپس لینے کی سوچ رہے ہیں پھر آپ اس کو ادھار دیں ہی نہیں. اگر آپ اس سوچ کے ساتھ دے رہے ہیں نا کہ اس نے دے دیے تو ٹھیک ہے, نہ دیے تو مانگوں گا نہیں, پھر آپ کی دوستی برقرار رہے گی. ہمارا مذہب اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ مذہب کہتا ہے کہ اگر تمہارا دوست فوت ہو جائے تو تمہارا کام ہے کہ تم اس کی قبر پہ جا کے دعا کیا کرو. تمہارا کام ہے کہ تم اس کے گھر والوں کی ضرورتوں کو بھی پورا کرو. تمہارا کام ہے کہ اگر اس نے کوئی ادھار دینا تھا اور تمہیں استطاعت ہے, تمہارے پاس پیسہ ہے, تو تم اس کا ادھار دو. یہ ہے دوست, صحیح دوست. اور اچھا دوست آپ کو کیسے ملے؟ یہ آپ کو پہلے تو خود اچھا ہونا پڑے گا, پھر اس میں سے آپ چیک کریں کہ بندوں میں سے بندوں کو پہچانے. یہ استاد کا جملہ تھا. یہ پہلے اپنے اندر لیڈرشپ کوالٹی پیدا کریں. آپ اس میں دیکھیں کہ کیا وہ آپ کا راز رکھ پائے گا. اس کو کوئی راز بتا دیں اور اسے کہیں نہ بتائیں. کیا وہ رکھ پائے گا؟ اگر رکھ جاتا ہے اس کا مطلب وہ آپ کی بہت ساری باتیں دل میں سنبھال لے گا. ٹھیک ہے, تو ہمارا وہ مذہب کے حوالے سے صحابہ سے سننا ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں, پڑھا ہے انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر دوست بنا لے, حضرت علی کی قول ہے, دوست بنانے سے پہلے دل میں پہلے قبرستان بنا لو جہاں پر اس کی خامیوں کو دفن کرتے رہو. ٹھیک ہے, آتی ہیں خامیاں, لیکن پہلے جب بنا لیا تو پھر بس چپ. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہے بات والے. تو یہ چیز سمجھیں اور اچھا پہلے خود بنیں, پھر اچھے مل جائیں گے. پھر آپ ٹینشن نہ لیں, پھر اچھوں کی پہچان ہو بھی جاتی ہے. وہ آپ مشکل میں دیکھیں گے, وہی سب سے پہلے بھاگ کے آئیں گے. ٹھیک ہے, آپ کو سہارا دیں گے, آپ کی خوشی میں شریک ہوں گے. آپ کو کہنا نہیں پڑے گا, وہ آپ کے مسئلے حل کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ایسا ہوتا ہے. کئی موقعوں پہ ایسا ہوا ہے. میری کلاس میں ایک تھے, تو وہ میں نے کوئی اسائنمنٹ نہیں لکھی, تو اس نے جناب اپنی طرف سے لکھ کے خود سے, مجھے پتہ بھی نہیں تھا, اس نے جمع کرا دی کہ لالے کو پتہ نہیں ہے تو اس نے جمع کرا دیا. میں خود مطلب دیکھو نا, یہ تھی پیورٹی, خالص پن, جہاں پر دکھاوا نہیں تھا. اس نے دکھانے کے لیے نہیں کی تھی, اس نے کہا بس لالے کی نیڈ پوری ہونی چاہیے. تو جو نہیں کرتا, ضروری نہیں آپ اس کو اس سوچ سے رکھیں کہ میرے کام آئے گا, وہ لالچ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر ایک متھ پائی جاتی ہے, یہ بکس میں ہے, یہ والا جو پوائنٹ ابھی بتانے لگوں, کہ وہ کہتے ہیں بک میں کہ آپ دوست بنانے کے لیے نا کوئی پرپس جوڑو. پرپس اگر وہ تھوڑے ٹائم میں پورا ہو جائے گا تو آپ کی دوستی تھوڑے ٹائم تک چلے گی. اگر لمبے ٹائم میں پورا ہوگا تو پھر لمبے ٹائم میں چلے گی. تو آپ اپنا کوئی پرپس اتنا بڑا سیٹ کرو نا کہ جس کی وجہ سے آپ آپس میں جڑے رہو, اور وہ پھر دوستی آپ کو بنی رہے گی. ٹھیک ہے جی, تو یہ اس میں پوائنٹ ہے. کوئی اور سوال ہے جی؟